اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کل گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے خاص طور پہ ترک مینوفیکچرر بیکر کی طرف سے اپنے بیرکتار 81 کے ذریعے ایک نئے سپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کی۔ یہ تجربہ 13 نومبر 2024 کو کیا گیا۔ اس تجربے میں بیرکتار 81 ان مینڈ کمبیٹ ایریل ویکل، یہ تجربہ 13 نومبر 2024 کو کیا گیا، اور اس میں بیکر نے اپنے بیرکتار 81 بغیر پائلٹ لڑاکا ہوائی گاڑی یعنی ان مینڈ کمبیٹ ایئر ویکل پر ایک نئے سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا، اور اس میزائل آزمائش کے دوران 81 UCAV نے 2 IHA 230 سپر سونک میزائل لانچ کیے، جو کہ 155 کلومیٹر دور ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ UCAV کی طویل فاصلے تک درست گائیڈڈ حملہ کرنے کی صلاحیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ IH-230 میزائل، جسے راکسٹن نے ڈیزائن کیا ہے، ایک ہوا سے زمین تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل ہے۔ رینج 150 کلومیٹر سے زیادہ زمین اور سمندر میں موجود اثاثوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ IH-230 میزائل GNSS کی پورٹ سے انرشل گائیڈنس اور فائر اینڈ فارگیٹ صلاحیت کو مربوط کرتا ہے، جو اسے ریلیز کرنے کے بعد خود کار طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی آپریشنل رینج، اونچائی اور ریلیز کے مقام پر رفتار کی بنیاد پر تغیرات سے مشروط ہے۔ اسے دور سے مختلف ہدف کی اقسام کو نشانہ بنانے کی اجازت دیتی ہے، جس سے مخالف فضائی دفاعی نظاموں کا کم سے کم سامنا کیا جا سکتا ہے۔ 42 کلو گرام وزنی وار ہیڈ اور فریگمنٹیشن تھرموبارک وار ہیڈ آپریشنز کے ساتھ میزائل کو فضائی دفاعی ریڈار، مواصلات کے بنیادی ڈھانچے، کمانڈ سینٹر، ہلکی بختر بند زمینی یا سمندری گاڑیوں اور اہلکاروں کو انگیج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لانچ سے پہلے میزائل UCAV پر پرواز کے دوران تیاری کرتا ہے، اور گرائے جانے کے بعد اپنی ٹھوس ایندھن موٹر کو خود کار طریقے سے شروع کرتا ہے اور سپر سونک رفتار حاصل کرتا ہے۔ اس ڈیزائن میں پچھلے فن کے ذریعے پرواز کے دوران استحکام برقرار رکھنے کی خصوصیت شامل ہے، جو رولنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے گھومتی ہے، جس سے میزائل ٹریجیکٹری کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب مختلف فوجی افواج کے ذریعے استعمال ہونے والے ہوا سے فضا میں مار کرنے میزائلوں میں دیکھے جانے والی استحکامی ٹیکنالوجی مطابقت رکھتی ہے۔ دیگر ہتھیاروں کے ساتھ بھی 81 کو انٹیگریٹ کیا ہے، اور اس کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ان میں خاص طور پہ قابل ذکر جو ہے IHA-122 میزائل بھی ہے، جو سپر سونک ایئر لانچ بلسٹک میزائل ہے۔ اس کی عمومی جو رینج ہے وہ تقریباً کوئی 55 کلومیٹر کی رینج میں ہے، اور IH-122 کو اسٹیشنری اور موبائل دونوں اہداف کو مشغول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے 81 کو ٹولون IIR گائیڈڈ گولہ بارود، جو کہ انفراریڈ سیکر ہیڈ سے منسلک ہے، اس کو 80 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کو میں ایک تجربے میں 81 نے 22,000 فٹ کی بلندی سے 3 ٹولون IIR گولہ بارود لانچ کیے، جس سے کونیا کی ٹیسٹ اینڈ فائرنگ ایولیوشن سینٹر میں ایک بختر بند بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پہ 2021 سے 81 جو ہے UCV کا جو ہے وہ ترک فوج کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 5.5 ٹن ہے، اور پے لوڈ کی گنجائش 1350 کلو گرام سے زیادہ ہے، جو اسے IHA-230 اور اسی طرح کا گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت کے قابل بناتا ہے۔ UCAV 2 ٹربو پروپ انجنوں سے چلتا ہے۔ اس کے ڈیزائن میں جدید الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتیں، ڈیول سیٹلائٹ مواصلات اور ریڈار سسٹم شامل ہے۔ اس کی وجہ سے آپریٹر کو دشمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کیے بغیر دشمن کے فضائی دفاع کی کارروائیوں کو دبانے اور تباہ کرنے کی سہولت میسر ہے۔ 81 کو پاکستان سمیت متعدد ممالک کو برآمد کیا گیا ہے، جس میں پاکستان میں 2023 میں متعدد یونٹ حاصل کیے تھے۔ اب خاص طور پہ اس سے 81 کے ساتھ جو ہے 81 کے ساتھ IHA-230، اسی طرح IH-122 اور ٹولون IIR جو ہے گولہ بارود کی جو انٹیگریشن ہے،
یہ ایک بیکر کو یہ ایک ایج دیتی ہے اپنی برآمدی صلاحیت میں اضافے کے لیے، اور یقینی طور پر جہاں پاکستان نے ایجنسی کو حاصل کیا ہے وہاں یقینی طور پر اس ایئر لانچڈ بلسٹک میزائل کا حصول بھی پاکستان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آنے والے مہینوں میں یقینی طور پر پاکستان کے پاس بھی اس میزائل کی سہولت میسر ہو جائے گی، اور جس سے پاکستان اپنے روایتی حریف کے خلاف کو قدرے دور سے استعمال کرتے ہوئے اور دفاعی نظام کو اوائڈ کرتے ہوئے ایئر لانچڈ بلسٹک میزائل کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔